ایک اہم سٹوری جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نیب کی ایک رپورٹ آئی ہے, ایک حیران کن رپورٹ, اور حیران کن انکشافات جو ہیں وہ اس رپورٹ میں دیکھے گئے ہیں. سابق ایڈیشنل سیکرٹری اور ان کی اہلیہ کے اثاثے جو ہے جائیدادیں ڈھونڈ نکالی ہیں نیب نے, اور 65 کروڑ روپے کی جائیدادیں جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے. کن کن ممالک میں ہیں, کہاں کہاں ہیں, پاکستان میں کہاں کہاں جائیدادیں ہیں, اس حوالے سے اور کیا بیک گراؤنڈ ہے ان کا ایڈیشنل سیکرٹری کا, اس حوالے سے جو ہے وہ کلاسر صاحب کے پاس کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہے اور وہ ہم ان سے جانیں گے. کلاسر صاحب, کیا یہ ماجرا ہے غریب سے ملک میں جو ہے وہ اتنی جائیدادیں, مطلب کیا ہوا کیا ہے؟ آج آپ جب دفتر میں آئی ہیں تو آپ نے مجھے تھوڑا سا نا ڈپریس اور ڈاؤن دیکھا ہے, کافی ان لائک مائی ٹیمپرامنٹ. دو تین ریزن تھی. آج دن میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس کی, اس پہ کلائمیٹک یہ چینجز کی شہری رحمان صاحبہ کی, وہ اٹینڈ کر کے آئے. وہاں پہ سی ڈی اے کے چیئرمین صاحب آئے ہوئے تھے, انوائرمنٹ والے آئے ہوئے تھے, طلال چودھری صاحب آئے ہوئے تھے, سینیٹر تو آئے ہی نہیں ہوئے تھے جنہوں نے ان کی گرلنگ اور اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی, ماں سوائے ایک دو لوگوں کے. اور جس طرح وہاں مینج کیا گیا کمیٹی کو کلاؤڈ کے ذریعے, سینیٹرز کو جس طرح یہ پاکستانی بیوروکریسی نے اور حکومت نے انہوں نے مینج کیا کہ آپ نے سی ڈی اے کو کچھ نہیں کہنا, ہم نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, تو وہ اس نے مجھے تھوڑا ڈپریس کیا. وہ بتاؤں گا میں سارا اگلے اس میں. ساتھ میں ایک اور ہدایت نامہ جاری کروایا گیا جو پاکستانی رپورٹرز ہیں کہ آپ نے درختوں کی جو سٹوریز ہیں ان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو خبر نہیں دینی. یہ آج باقاعدہ یہ چینلز کے رپورٹر کو یہ ہدایات, یس اندازہ کریں آپ, اس ملک میں درختوں کی سٹوری کرنا, ماحول کی سٹوری کرنا, یہ اب نیشنل سیکورٹی بن گیا ہے. یہ خطرے والے بات ہوگی. اور انڈیا میں آج ہی آپ نے وہ ٹویٹ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا کا جو سب سے بڑی تھریٹ ہے انڈیا کو, وہ یہ پولوشن کی وجہ سے ہے. اکنامک گروتھ آپ کا کوئی ٹکے کا فائدہ بھی نہیں. بہت بڑی وہاں پہ آج ڈیبیٹ چل رہی ہے, اور یہاں پہ آج رپورٹرز کو منع کیا گیا. آپ نے ٹی وی چینلوں میں نہیں دیکھی ہوں گی آئی خبریں کہ کمیٹی میں کیا ہوا ہے. سب کو میں نے پوچھا, انہوں نے کہا, میں نام کسی کا نہیں, انہوں نے کہ ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے خبریں نہیں دینی. یہ ذرا کلاؤڈ دیکھیں, اور سینیٹرز پہ دباؤ اور رپورٹرز پہ دباؤ کہ گستاخی کر بیٹھے ہیں. سی ڈی اے چیئرمین جو ہے 40,000 درخت کاٹ ڈالا ان لوگوں نے, اور وہ کہتے ہیں خبریں نہیں دینی. مطلب آج کے بعد درختوں کی خبریں نہیں دے سکتے آپ. خیر میں آؤں گا اگلے سیگمنٹ میں, ہمارے چینل کی مہربانی ہے دے آر وہاں کا. نہیں جی بالکل دیں آپ, why not, it should go on air. بالکل, اور اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کو ڈیٹیلز تھینک یو ویری مچ ٹو آور چینل مینجمنٹ. اتنے سارے دباؤ, بڑے بڑے چینلز ہیں جن کو منع کیا گیا ہے. خیر نو کمنٹ اس پہ آتے ہیں ذرا. ایک تو یہ ڈپریشن کی وجہ تھی, اوپر سے جناب یہ میں نے 20-25 پیجز کی انکوائری رپورٹ پڑھی ہے. میں نے پڑھی, عمران مگرانہ صاحب ہمارا رپورٹر ہیں, انہوں نے بیٹھ کے میرے ساتھ ہیڈرز بھی بنائے ہیں. اس نے مجھے مزید کچھ ڈپریس کیا ہے. رہی صحیح کثر تھی تو ابھی اورنگزیب صاحب جو ہیں فنانس منسٹر, ان کا ایک نا بیان آیا. انہوں نے کہا جناب اگر ذرا غور کریں, اگر یہ قرضے جو ہیں ان کو پراپر طریقے سے استعمال کیا جائے تو ان کا فائدہ ہے. اب اگر میں رک گیا, اگر کا مطلب کیا ہے کہ نہیں ہو رہے. اچھا وہ پھر قرضے جا کدھر رہے ہیں, اس کے ساتھ اب آپ اس کو ملا کے پڑھیں. مزید مجھے جب اس پہ ڈپریشن ہوا, جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ پاکستانی بیوروکریٹ جو ہے پرتگال میں جدادیں خرید رہے ہیں. اب ان تینوں چاروں چیزوں کو ملا لیں, اور جدادیں خریدنے کے لیے جب باہر سے لون آتا ہے, پھر ڈیولپمنٹ ورک ہوتا ہے جو سی ڈی اے بھی کر رہا ہے, باقی بھی ملک میں ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا شاید خقانہ بھائی صاحب نے کہا تھا ڈیولپمنٹ ورک کو 30% کمیشن کھایا جاتا ہے. مفتہ صاحب نے کہا تھا 575 ارب روپیہ جو پارلیمنٹیرینز کو دیا گیا. میں نہیں کہتا سب لیتے ہوں گے, اچھے لوگ بھی ہوں گے. 165 ارب آپ کو روپیہ ترقیاتی فنڈ میں سے تو اس میں جا رہا ہے, آپ کو کمیشن کھایا جا رہا ہے. بیوروکریسی ہے یا پارلیمنٹیرین جو بھی ہیں, اس میں ہمیں کوئی ثبوت چاہیے تھا. کہ خواجہ صاحب نے جنرل بات کی تھی کہ جناب کے پرتگال میں جدادیں لی جا رہی ہیں, تو میں لوگ سمجھتے ہوں کہ خواجہ صاحب غصے میں تھے, کہہ دیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں, یہ میرے پاس ایک ڈاکومنٹڈ ایک رپورٹ ہے, نیب کی رپورٹ ہے. بڑی خوفناک اور بڑی محنت کی ہے نیب نے, آئی مست ہے. لیکن نیب سے مجھے شکایتیں ہیں, یہ 2020 کے بعد سے یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. 6 سال ہو گیا, ابھی تک کنکلوژن نہیں ہویا. اچھا 6 سال سے چل رہی ہیں چیزیں. اور یہ جو صاحب ہیں, یہ 1990 میں یہ ڈی ایم جی میں آئے تھے اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر. 31 سال میں سروس کی, 2021 میں ریٹائر ہوئے. ریٹائرمنٹ پہ ان کی ٹوٹل جو تنخواہ ملی ان کو 3 کروڑ 20 لاکھ ان تمام سالوں میں. اور جدادیں جو نکلی ہیں نا یہاں پہ دبئی میں, لندن میں, پاکستان میں درجنوں, ان کی کم از کم مالیت توڑی رکھ کے 65 کروڑ. ایک بیوروکریٹ یہاں سے نوشہرہ سے اٹھا ہے, ایک گاؤں سے, میرے جیسا دیہاتی, ڈاکٹر بنا. ڈاکٹر کے بعد اس نے کہا یار مزہ نہیں آ رہا اس میں تو کوئی. اچھا یہ ڈاکٹر ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں باقاعدہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں. اس چیز کے بھی ڈاکٹر ہو گئے ہیں کہ منی لانڈرنگ بھی ہے ان کو بڑے سیریس, مطلب کیسے کرنا, اس چیز کے بھی ڈاکٹریٹ کیا ہے انہوں نے. ادھر بھی کیا, ادھر بھی کیا. اس کے بعد انہوں نے سی ایس ایس کیا جناب. سی ایس ایس کے بعد جن عہدوں پہ رہے وہ عہدے ذرا سننے والے ہیں. ایسے جو خواجہ صاحب کی, یہ بیسیکلی میں خواجہ صاحب کے لیے کام کر رہا ہوں کہ خواجہ صاحب جب اگلی دفعہ وہ کوئی بات کریں تو ان کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ ہمارا بیوروکریٹ, انہوں نے پرتگال کا کہا ہے ہم دبئی
اور مانچسٹر. اب ذرا پڑھ لیں ذرا, آپ کے پاس کوئی ڈیٹیل ہے. لیورپول. جی بالکل. پہلے ذرا میں عہدے بتا دوں ذرا, اس پہ ذرا یہ عوام ذرا صبر کر دل تھام کے ذرا سنیں کہ آپ کے قرضے کدھر جا رہے ہیں, ڈیولپمنٹ جو کراتا ہے بیوروکریٹ اس کا پیسہ کدھر جاتا ہے, کہاں لینڈ کرتا ہے, منی لانڈرنگ کیسے ہوتی ہے, مطلب سینکڑوں یہاں پہ کئی سو تولے یا سونے کیسے لیے جاتے ہیں, پوری F7 کی مارکیٹ خرید لی گئی ہے. یہاں پہ آپ کے یہ سلور اوکس میں کیسے فلیٹس لیے جاتے ہیں, سینٹورس میں کیسے لے لیے گئے, اسلام آباد میں گھر کیسے لے لیے گئے ہیں. اچھا پھر یہاں سے پھر بینک اکاؤنٹس ہیں یا 44 بینک اکاؤنٹس ہیں, پھر دبئی پیسے کیسے گئے ہیں, پھر اس بچے ان کے اس وقت ماشاءاللہ بہر ہے. میں تو حیران ہوں اتنی پڑھتی ڈیٹیل, میرا سانس وہ ڈوب گیا اور مجھے 4-5 دفعہ پانی پینا پڑا ہے جو جائیداد کی تفصیلات میں نے پڑھی ہیں. مطلب اتنی اس کی لیو ٹالسٹائی کا ایک افسانہ ہے کہ ہاؤ مچ لینڈ ڈز اے مین نیڈ, ایک انسان کو کتنی زمین چاہیے. تو آخر پہ جو افسانے کا اینڈ ہوتا ہے, بڑی خوبصورت سٹوری, میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ آخر پہ آپ کو 6 فٹ نیچے اور 6 فٹ چوڑی زمین چاہیے جس کے لیے آپ بھاگتے پھرتے ہیں. کتنی جائیدادیں چاہیے, میں تو پڑھ کے پورا اسلام آباد خریدا ہوا ہے تقریباً, وہ لندن کی, وہ لیورپول اور مانچسٹر کی آپ بتائیں گے, ابھی آپ بتائیں گے, ایسے یہاں پہ باقی چیزیں. میں ذرا ان کا بتا دوں یہ کہاں سے شروع ہوئے. یہ جناب یہ اسسٹنٹ کمشنر وہاں سے اٹک لگے, پھر اس کے بعد فتح جنگ رہے, پھر یہ اسسٹ جہاں سے فارچون ان کی بدلی, یہ اسسٹنٹ یا پولیٹیکل ایجنٹ رہے یہاں پہ لوور جو محمد ہے وہاں پہ رہے, پھر اس کے بعد پروموشن ہو گیا 18ویں گریڈ میں, پھر اس کے بعد PND میں چلے گئے پشاور میں, پھر وہاں پہ اس کے بعد جناب یہ ڈپٹی کمشنر دیر بھی لگے, یہ ڈپٹی کمشنر دیر بھی رہے, پھر پولیٹیکل یہ ایجنٹ لگ گئے میر شاہ نارتھ وزیرستان میں لگ گئے, پھر اس کے بعد یہ اس کے DG یہ کمیونٹی انفراسٹرکچر لگ گئے, پولیٹیکل یہ ایجنٹ یہ اورکزئی جو ایجنسی ہے وہاں پہ. آپ پولیٹیکل ایجنٹ انگریز دور کا دیا, پولیٹیکل ایجنٹ کی یہ ایجنٹ کی دہشت سے نا آپ شاید واقف نہیں ہے, جو نئی نسل ہے اب تو ختم کر دیا, ایجنسیاں ختم ہو گئی ہیں. یہ بہت بڑی مطلب پوسٹ ہوتی ہے, بہت بڑی پیسے والی پوسٹ ہے, پاورفل پوسٹ ہے, اس پہ باقاعدہ بیٹنگ ہوتی تھی, یہ عام چیز نہیں ہے. یہ ایسے ہے, یہ لندن دبئی پاکستان میں انہوں جائیدادیں 65 کروڑ تو وہ منیمم پہ رکھا ہوا ہے. اچھا سنتے ہیں, اس کے بعد پولیٹیکل ایجنٹ یہ اس میں قرم ایجنسی لگے ہیں, پھر ایڈیشنل سیکرٹری PND فاٹا لگے ہیں, پھر پولیٹیکل ایجنٹ خیبر ایجنسی لگے ہیں, پھر جناب سیکرٹری ہیلتھ پشاور لگے ہیں, پھر سیکرٹری ہاؤسنگ وہاں پہ KPK میں لگے ہیں, جوائنٹ سیکرٹری منسٹری آف کامرس رہے ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری منسٹری آپ کا پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ میں بھی رہے ہیں, ایڈیشنل چیف سیکرٹری فاٹا بھی رہے ہیں. اس کے بعد جناب DG یہ سپیک بھی رہے ہیں. اچھا جب پوسٹنگ دیکھتے ہیں نا, پھر اس کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ یہ ساری مظفر آباد بھی رہے ہیں, مظفر آباد میں کشمیر والے بھی ان کے دانتوں تلے ہیں. DG نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ رہے ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری کمیونیکیشن ڈویژن رہے ہیں, اور پھر یہ ریٹائر ہو گئے جناب 2021 میں. یہ ان کا ٹوٹل ہے, اور اس کی جو انہوں نے کیلکولیشن کی ہے وہ تنخواہ جو بنی ہے 3 کروڑ 20 لاکھ. اب جو جائیدادیں نکلی ہیں ان کی وہ انہوں نے ٹوٹل جو ہے ان کے پاس وہ جو جائیداد نکلی ہے, مطلب فیملی کی بھی تھی, کچھ 76 کنال زمین تھی, کہیں پہ کچھ تھا, کوئی سونا تھا 200 تولہ, چلو ہمارے ہاں یہ سونا وغیرہ تو اس میں کیا جاتا ہے. یہ اب ان کی جو اس میں ڈیٹیل مطلب ایگری انکم ان کی تھی 1 کروڑ 70 لاکھ کے قریب تھی, اور پلس انہیریٹڈ وہ پراپرٹی ایگریکلچر بھی, لیکن اتنی کچھ زیادہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اچھا پراپرٹی جو انہوں نے خریدی ہیں اپنی بھی خریدی ہے, سروس کے درمیان ہی خرید رہے تھے ساری چیزیں, اس میں مزے کی چیز ہے. اور 2015 کے تک ان کی بیوی کے پاس کوئی بیرون ملک جائیداد نہیں تھی. ان کے مسز بھی ایکیوز ہیں ویسے اس کیس میں, منی لانڈرنگ میں ان میں بھی الزامات ہیں, ان کے نام پہ بھی خریدی گئی ہے, اور بینامی بھی خریدی گئی ہے, رشتہ داروں کے بھائیوں کے نام پہ, ان کی بیگمات کے نام پہ, ان کو بھی نائب نے نوٹس وغیرہ کیے ہوئے ہیں. اچھا ان کے نام پہ بھی خرید, اچھا ان کو خرید کے دی گئی, کچھ عرصے بعد انہوں نے تیسرے بندے کو انہوں نے دے دی, جو اپنے بندہ تیسرے نے ان کو دے دی. سو اس طریقے کا بھی چکر چلایا گیا ہے. اب اس میں انہوں نے جو کام کیا وہ دیکھنے والا ہے, جو انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کی انہوں نے خریدی ہے, پاکستان میں خریدی ہیں, جو انہوں سلور اوک میں خریدا ہے جناب, ایک اپارٹمنٹ لیا, پھر انہوں نے جناب آپ کو سیکٹر یہ بیریا انکلیو ہے وہاں پہ انہوں نے پلاٹ خریدا ہے, پھر انہوں نے گھر خریدا ہے جناب F74 میں خریدا ہے جناب, یہ 2011 میں خریدا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے دکانیں لی ہیں, 1 2 3 4 5 6 دکانیں, یہ انہوں نے F7 میں لی ہیں جناب, F7 میں لی ہیں. نیب کہتا ہے انہوں نے ٹوٹل اپنی قیمتیں کم بتائی ہیں, یہ سارے کے سارے 16 کروڑ مالیت کی دکانیں کہا جا رہا ہے. اچھا وہ بتا رہا ہے, لیکن اس سے وہ زیادہ بتا رہے ہیں کہ جناب کہ اس وقت انہوں نے نہیں کی. اچھا یہ تو پاکستان کے اندر ہیں. مزے کے آگے چلیں, پاکستان سے باہر کہاں پہ ہیں. اس کے بعد ایک فلیٹ ان کا جناب UAE میں ہے, دبئی میں ہے, پھر اس کے بعد ان کا مانچسٹر میں ہے, پھر ان کا اس میں چلے جائیں آپ لیوٹن
لندن جو ہے یو کے میں وہاں پہ اس چیپل اسٹریٹ ہے وہاں پہ لیا ہے, کوئنز لینڈ پیلیس ہے وہاں پہ لیا ہے, یہ اس میں لیورپول نے جو آپ کہہ رہے ہیں پسند آ گیا. پھر اپارٹمنٹ لیا ہے جناب نے لیورپول میں, اور پھر اپارٹمنٹ لیا ہے لیورپول میں ایک اور پھر انہوں نے جناب کوئی انفینٹی یا لیورپول یو کے جو ہے نا وہاں پہ لیا ہے, اور اس کا پتہ چلا ہے کہ 12 کروڑ کے انہوں نے وہاں پر وہ کیا ہے. یہ تو ان کے یہ ہوگی. پھر اس کے بعد ان کے جناب موویبل ایسٹ جو تھے 200 تولہ سونا تھا, 150 تولہ اور تھا, مرسڈیز گاڑیاں, انویسٹمنٹ, پرائز بانڈز ہو گئے, بینک بیلنس یو کے بارکلے بینک میں وہاں پہ تقریباً 2 کروڑ 63 لاکھ کا وہاں پڑا ہوا ہے. پاکستان میں تقریباً 12 کروڑ کا, یہ 12 کروڑ کا بنتا کیش ان ہینڈز اینڈ ڈپازٹ پاکستان 12 کروڑ کا پاکستانی بینکوں میں پڑا. یہ آپ کا گریڈ 21 کا افسر ہے, یہ قوم کو گریڈ 21 کا افسر ہے. یہ دیکھتے ہیں ذرا, چلتے ہیں آگے چلتے ہیں. پھر انہوں نے جناب اس کے بعد کوئی پراپرٹیز بیچی بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کی, انہوں نے پراپرٹی بیچی بھی ہیں جناب. اور موسٹلی جو بہر انہوں نے جائیداد لیے بیگم کے نام پہ 2015 تک ان کے نام پہ کوئی چیز نہیں تھی. ہاں انہوں بیرون ملک سارے ان کے لیے. اچھا ان کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ خود ایک گھریلو خاتون ہے, انہوں نے وہ نہیں کیا. کوئی ہوتا ہے نا چلو ان کی اپنی کوئی انکم ہوتی ہے, کوئی چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی نہیں. سو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے کہاں سے خریدی گئی ہیں, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہی کے پاس تھا کہ ہسبینڈ صاحب جو ہیں یہ پیسے دے رہے تھے, یہ فنڈ کر رہے تھے. تو یہ جناب اس کے بعد آپ آگے چلیں, اللہ آپ کا بھلا کرے. جو شاپس وغیرہ, جبکہ ان کی ملازمت میں کلاسا صاحب 3 کروڑ 20 لاکھ روپے ٹوٹل تنخواہ. یہ دیکھیں یہاں پہ وارداتیں دیکھیں جو ڈی ایم جی کے, میں سب کی نہیں کہہ رہا, اچھے لوگ ایماندار بھی ہیں. آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ترقیاتی کاموں میں دلچسپی بیوروکریٹ کو وزیر کو کیوں ہوتی ہے. اور بھائی آپ یہ کریں گے تو وہاں سے کمیشن آتے ہیں, پیسے آتے ہیں. یہ تو خیر اور چیزوں میں کیونکہ پولیٹیکل ایجنٹ تھے اور بھی بڑی بڑی پوسٹیں تھیں. میں جنرل بات جن کے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں. ایک اور ان کی اس میں مزے کی بات جو ہے, جو اس کی پراپرٹیز ان کے بتا رہے تھے, میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا. انہوں نے یہ جو یہ صاحب ہیں, انہوں نے کوئی ٹوٹل بیرون ملک 29 فارن وزٹس کی ہیں, بیگم صاحبہ نے 19 کی ہیں. اچھا انہوں نے ان کی ڈیٹیل بنائی, اس میں کہاں ٹوکیو گئے, بینکاک گئے, استنبول گئے, ابو دھابی گئے, دوحہ گئے, جدہ گئے, یو کے, فرانس, عمان, یو ایس اے, آذربائیجان, ملیشیا. یہ کب سے ہیں؟ 2005 سے 2019 میں, 14-15 سالوں میں یہ ان کے وزٹس ہیں. اور پھر اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کی جو تنخواہ اور جو وسائل ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو جناب آپ نے اتنے سارے کیے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے یہ فارن کرنسی اکاؤنٹ ہیں, جو ان کے فارن کرنسی اکاؤنٹ ہیں وہ کوئی $76,000 کا ایک ٹرانسفر ہے, اور لمبی اس کی ڈیٹیل ہے. تو اس میں انہوں نے ان سے پوچھا ہے کہ انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں رینٹ آ رہا تھا یا یہ دکانیں وغیرہ جو لی تھی. پہلے انہوں نے پوچھا دکانیں کہاں سے لی ہیں, پہلے تو وہ جسٹیفائی کریں جن کا رینٹ آپ کو آ رہا تھا. چلو مان لیا پیسے آپ کا جینون ہے یہاں سے. بہر والی جائیدادیں جو آپ نے خریدی ہیں, یہ 7-8 جو بتائی ہیں, یا دبئی, مانچسٹر اور اس میں لیورپول میں, یہ پیسہ آپ نے بہر کیسے بھیجا ہے؟ ان کے پاس اس بات کا کوئی منی لانڈرنگ کا بھی ان پہ یہ ہے. اور پھر ان کو بلایا گیا, انہوں نے جا کے جو کام کیا ہے وہ مزے کی چیز ہے. انہوں نے وہاں پر وہ لے لیا, عدالت چلے گئے. جب ان کو نیب نے بلایا تو یہ عدالت چلے گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب ان کو یہ نیب کو ہدایات دیں کہ آپ جو ہے, کیونکہ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں ٹرن کرنا تھا, تو فالوئنگ انہوں نے 8-10 چیزیں بتائیں کہ آپ نے یہ پروسیس پورا نہیں کیا, یہ کریں. مطلب ان کے سروس ریکارڈ سے لیں کہ ان کے فیملی کے حصے کہ ہو سکتا ہے کہ سروس ریکارڈ میں پیسے ہوں, فیملی کے ہوں یا باقی چیزیں ہوں. سو پورا انہوں نے پچھلے 30 سالوں کا انہوں نے کہا جی ڈیٹا نکال کے لائیں. سو ڈیٹا نکال کے لائے FBR سے, CDA سے, یا ہاؤسنگ سوسائٹی سے, بینکوں سے, ہر جگہ سے. سو پورا ڈیٹا مکمل کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ رپورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جمع کروائی وہاں پہ. یہ ہائی کورٹ سے جا کے سپریم کورٹ چلے گئے. ہاں اتنا پیسہ ہے بھائی, اتنا اس میں لاٹ از ایٹ اسٹیک. وہاں پہ چلے گئے تو سپریم کورٹ نے اس کے بعد نیب کو اب نوٹس کر دیا ہے کہ جناب آپ آئیں اور اس کا جواب دیں یہ کیسے کیا ہے وہاں پہ. سو نیب جائے گا, جواب دے گا. لیکن وہی والی بات 6 سالوں سے پروسیس چل رہا ہے, اور وہ بندہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے یہ سارا کچھ وہاں پہ لے گیا. اچھا میری نا نیب سے بات ہوئی ہے, اچھا میں نے کہا جناب آپ ذرا بتائیں کہ یہ اس میں لمبی ڈیٹیل ہے, میں لوگوں کو میں نے مطلب جرنلی بتا دیا ہے, اور بھی بہت کچھ ہے کہ کیسے اس نے وہ ساری دکانوں. نیب کا کیا موقع؟ نیب کا موقع یہ تھا, انہوں نے کنفرم کیا ہے. اچھا انہوں نے کہا یس, ہم ان کو انکوائری ہوئی تھی پہلے, ہم نے ان کو بھی بلایا تھا, پھر اس کو انویسٹیگیشن میں ٹرن کیا. ہائی کورٹ نے ہمیں بلایا تھا, ہائی کورٹ میں ہم گئے ہیں, وہاں پہ ہم نے جیسے ہمیں عدالت نے کہا تھا ویسے ہم نے ریوائز رپورٹ اس کی لائٹ میں بنا کے دی ہے, سارے ایویڈنسز دیے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب حالانکہ ان کو آدھا ریلیف اس نے دیا تھا ہائی کورٹ نے, اس کے بھی اگینسٹ گئے ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ سے لیا. اب وہ کہتے ہیں ہمیں نوٹس وہاں سے آیا ہوا ہے,
उसे सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है, हम जाएंगे और उसको वो भी खारिज करवाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों, क्योंकि उनको मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा, बहुत सारे लोग कहेंगे नाम नहीं बता रहा, कि मैंने इनको मैसेज किया हुआ, मैंने इनको कॉल भी की है, मैंने इनको मैसेज भी किया है। मैं चाहता हूँ, बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ी स्टोरी है और एक केस स्टडी है पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट क्या कुछ करते हैं। तो मैंने ये चाहा उनका मौक़िफ़ आ जाए, एक दफा आ जाए। हालांकि ये सारी चीजें ये अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, हम वैसे कह सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा ताकि उनका मौक़िफ़ लेके फिर करूं। तो उन्होंने मुझे जवाब भी नहीं दिया, मेरी टेलीफोन कॉल भी अटेंड नहीं किया। आई विल वेट, हम मंडे वाले दिन तक उनका, आई होप कि उनका जवाब आ जाता है, हम फिर बात करेंगे इस पे। तो उन्होंने कहा जनाब कि ये उन्होंने अपनी पोजीशन ये कि उन्होंने कंफर्म की है, मनी लॉन्ड्रिंग को वो कंफर्म कर रहे हैं, हमारे पास इनके मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत है, उसमें भी इनको मेरा ख्याल है बुक किया जा सकता है। और इनको सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है फिलहाल कि आपने अभी इनको कुछ नहीं कहना। तो नैब जाएगा, नैब कहते हम जाएंगे और अपने वकीलों के जरिए सारी चीजें पेश करेंगे और स्टेज जो है खारिज करवाएंगे। तो मैंने पूछा आपको क्या बताया उन्होंने, चलो मुझे नहीं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे, नैब को तो कुछ बताया होगा उन्होंने। उनका ये कहना था उन्होंने नैब को एक ही बताया, एक तो अपने गोशवारे भेज देते हैं जिसमें उन्होंने गोशवारों को एफबीआर से उनका एक एक्सपर्ट आए थे जिन्होंने बैठ के सारा देखे गोशवारे सारे, उनका ख्याल है गलत है, कई दफा उनको चेंज किया गया, मिसेज के गोशवारे, इनके गोशवारे उनको अंडर वैल्यूएशन की गई, या गोशवारों पे उन्होंने हम नहीं मानते कि डिक्लेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपसे पूछा नहीं जा सकता। सो ये सोर्सेज बताए हमें, आपने सोर्सेज नहीं बता रहे, एक तो चीज। दूसरा उनका ये कहना था कि उन्होंने एक ही प्ली ली है कि नैब के जो कवानीन के तहत अब 50 करोड़ रुपए से नीचे वाली इंक्वायरी नैब टेकअप नहीं कर सकता। जो इन्होंने जहां जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इन्होंने अपने फेवर्स ली थी, अपने आप को फेवर देते देते ब्यूरोक्रेसी भी बात चमक गई है। ब्यूरोक्रेसी ने कहा, उन्होंने कहा जनाब कि मेरे जो एसेट आप दे रहे हैं मेरे बनते हैं, इन्होंने जो उसमें जाहिर किए होते उसने खुद अपने, वो मेरे ख्याल 45 या 40 करोड़ के करीब उसने खुद किए। उसने कहा 50 करोड़ तो नहीं है, अगर 50 होता फिर उन्होंने जनाब दोबारा जैसे मनी लॉन्ड्रिंग चीजें करके अब वो कह रहे हैं 65 करोड़ है, 65 करोड़ है आप सारी जो बताई। वो लेकिन कह रहा था कि आप मुझे नहीं पूछ सकते क्योंकि 50 से नीचे है क्योंकि नैब का कानून बदल गया, मतलब लूट मार की इजाजत है कि 50 से वो नीचे नीचे जो भी जो है ना आप लूट लें। एक ब्यूरोक्रेट, ईमन ये कैसा ला है कि एक ब्यूरोक्रेट ने बेनामी पे बनाई है, जद्दा में जद्दा सारी आपके दुबई में बनाई है, फिर आपके लंदन यूके में बनाई है, पाकिस्तान में वो मार्केटें खरीद ली हैं, घर खरीद ली हैं, दुकानें खरीद ली हैं, फ्लैट्स खरीद लिए हैं और बैंक बैलेंस में 12-14 करोड़ रुपया एक ग्रेड 21 के अफसर के उसमें पड़ा हुआ है। वो जाके कहता है नैब को भाई साहब आप मुझे पूछ नहीं सकते, आपकी लिमिट से नीचे है, क्योंकि कानून तो किसी और के लिए बना था, ब्यूरोक्रेट्स की अय्याशी लगी है। अय्याशी अब सबसे ज्यादा जो है, अब ख्वाजा आसिफ की बात को सामने रखें कि जनाब पुर्तगाल में ले लें और अगर वाले साहब जो है फाइनेंस मिनिस्टर के आपका या लोन किधर जा रहा है, पैसा किधर जा रहा है और डेवलपमेंट क्यों होती है। हमजा शहबाज ने एक दफा नहीं कहा था, वो उस स्कूल गए थे, बच्चे उन बच्चों को बेटा जहाँ पे ये होती डेवलपमेंट होती है, जमहूरियत होती है, करप्शन होती है, वो बेचारा ठीक कह रहा था, हम उससे नाराज हो गए थे। ये देख लें डेवलपमेंट हो रही है, पैसा आ रहा है, कर्जा आ रहा है और जहाँ सड़कें बन रही है, ओवरफ्लो बन रहे हैं, यहाँ पे जनाब चीजें हो रही हैं, तो पैसा तो इन्हीं में से निकलता है सारे का सारा। तो जनाब ये सिर्फ आज आपको ट्रेलर दिया है, ला टू काम, बहुत लंबी रिपोर्ट है।